Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen, and my dear students. Today we are starting, by the grace of Almighty Allah, 36th lecture on marketing management, and as you can see, we are coming close to the end of the course. This 36th lecture today is a continuation of lecture 35 which we did last time, and that is the topic which we covered last time also, if you remember, is distribution channel. Distribution channel, as I introduced you last time also, is the fourth sector which we are studying. We have studied product management, we have studied pricing, we have studied promotion, and today and at this time we are studying the fourth sector of marketing management, and it's extremely important. آپ اس کی امپورٹنس سے بخوبی واقف ہو بھی چکے ہیں، اگرچہ نہیں تو میں تھوڑا سا اس کو بتا دیتا ہوں. We are studying the distribution of the product. The manufacturer manufactures it and the end consumer consumes it. اس دوران میں پروڈکٹ کس طرح ٹرکل ڈاؤن کر کے وہاں تک پہنچتا ہے، یہ ایک نہایت امپورٹنٹ اور نہایت اہم حصہ ہے مارکیٹنگ کا، اور بلکہ یوں کہیے کہ مارکیٹنگ مینجمنٹ کی ایک قسم سے اس کے اندر لائف بلڈ ہے. اٹس ویری امپورٹنٹ لیڈیز اینڈ جینٹلمین فار دا پروڈکٹ ٹو ٹرکل ڈاؤن ٹو دی اینڈ یوزر، ٹو دی کنزیومر. اور یہ ایک عام جائزہ لینے کے ساتھ بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں اور کر لیا ہوگا کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بنتی کہاں ہے، کسی ملک کے کسی حصے میں بنتی ہے، لیکن اٹ ٹریولز آل اوور دا کنٹری. کئی چیزیں ایسی ہیں جن کی کہ ڈسٹریبیوشن بڑی میسو ہوتی ہے، جیسے بیوریجز ہیں، جیسے ہاؤس ہولڈ آئٹمس ہیں چھوٹے چھوٹے، مکھن، دودھ، ایسے بھی آئٹمس ہیں، بڑی بڑی ہیوی اکوپمنٹ. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، ایک بات کا فیصلہ ہم یہاں کر لیتے ہیں اور یہیں سے آگے جائیں گے. اینڈ لائک لاسٹ ٹائم وی آسک دیز کوسچنز. اے، what kind of distribution setup should we have? B, should the product go through the retailers or to the direct consumers? C, کتنے ہونے چاہیے انٹرمیڈیریز؟ 1 2 3 ہول سیل، ریٹیلر، ایجنٹس، ریجنل ایجنٹس، ایریا ایجنٹس، ایریا ہول سیلرز. تو یہ سارے کے سارے کوشچنز ہیں جو بڑے وائٹل ہم نے اپنے لاسٹ لیکچر میں پوچھے، بلکہ اپنے آپ سے کیے، اور ہم ان کے جوابات ڈھونڈتے ہوئے ہم اس کی اسٹڈی کرتے چلے جا رہے ہیں. تو آج لیڈیز اینڈ جینٹلمین وی آر اسٹارٹنگ ود دا سیکنڈ پارٹ آف ڈسٹریبیوشن چینل، اینڈ دیٹ بیسیکلی از دا اسٹڈی آف فردر ڈیٹیلس آف ڈسٹریبیوشن ڈیسیژنز اینڈ ڈسٹریبیوشن مینجمنٹ. تو آپ میرے ساتھ اسی طرح رہیے، پورے دھیان سے کاپی پینسل نوٹ کیجئے، نوٹس بنائیے، بکس ریفر کیجئے، نوٹس پڑھیے، اینڈ دین پریپیئر یور سیلف. اینڈ ان فیکٹ ناٹ اونلی جسٹ پریپیئر، میں تو بلکہ میں کہوں گا ماسٹر دس پرٹیکولر ایسپیکٹ آف مارکیٹنگ. تو دیر کین بی اے چین آف انٹرمیڈیریز. یہ ایک پوری کی پوری ریل گاڑی کی طرح، ڈبوں کی طرح بڑی خوبصورت چین بنتی ہے. دا پروڈکٹ فلوز فرام ون ٹو اندر انٹل ٹو دا فائنل کنزیومرس. ان شارٹ ہم اپنی زبان میں، مارکیٹنگ کی زبان میں، ہم اس کو کہتے ہیں ڈسٹریبیوشن چین یا چینل. جیسے چینل کا لفظی معنی بھی ہے پائپ لائن، سم تھنگ دیٹ فلوز تھرو. جیسے پانی پائپ لائن کے اندر ہی فلو کرے گا، باہر نہیں نکلے گا. تو دس از بیسیکلی the subject that we are studying, and this is a very important aspect that we are studying, and therefore I would request all of you to be very attentive. اب یہ بات یہاں پر ہی کلیئر کر لیتے ہیں، اور پتا بھی ہے ہم کو کہ ایچ آف دی ایلیمنٹس ان دس چین اور چینل ہیو دیئر اون اسپیسیفک نیڈس، ریکوائرمنٹس، which of course the manufacturer or the producer must take into account, along with of course keeping in view the important requirements of the end user or the consumers. اب ایک بات تو ایک دم ذہن میں آ جاتی ہے، آپ کے بھی میرے بھی آ گئی. What can be the specific needs? ایک نیڈ تو بڑی جلدی سمجھ آ جاتی ہے، and that is profit. Naturally, the intermediary is there to earn profit. He is in a business.
But is it all? This is the question which we need to answer. اور یہاں پر آ کر کے میں یہ بھی بتا دوں آپ کو, ڈسٹریبیوشن نیٹورک پڑھنے کے حوالے سے میں آپ کو ایک بات بڑی امپورٹنٹ بتا دوں. جو سب سے گنہونی مسٹیک مارکیٹنگ مینیجرز کرتے ہیں اس پوری سیٹ اپ کے اندر, وہ یہی ہے کہ دے لک ان ٹو اور دے اونلی کیٹر ون ایسپیکٹ اور دا اسپیسیفک نیڈ, اینڈ دیٹ از پروفٹ. کہ جی ہم اتنا مارجن دیتے ہیں, 10%, 12%, 15%, واٹ ایور ہاؤ ایور, جو بھی جیسا بھی پروڈکٹ ہے, وہ ضروری نہیں کہ میں اس وقت اس پہ بحث کر رہا ہوں. قبول ہوتا ہے جو دونوں پارٹیز کو کنسینٹ میوچلی اگریبل ہوتا ہے تو وہ کنسینٹ کر لیتے ہیں. لیکن دیٹ از ناٹ دا پوائنٹ. اٹ از ناٹ اونلی دی پروفٹ اور دا منی میکنگ ٹیکنیک. نو, یہ جو انٹرمیڈیریز ہوتے ہیں, ان کا بزنس, ان کی ایگو, ان کا امیج, ان کا سیٹ اپ, ان کی ہینڈلنگ, ان کی انوائرمنٹ, دیز آر دا فیکٹرز ٹو وچ آر ڈائریکٹلی از دا ریسپانسبلٹی آف دا مینوفیکچرر. ون. نمبر 2, these are the things which affect their total overall business. So we have to take care of all these as marketing managers. اگر کل کو یہ کہے آپ مارکیٹنگ مینیجر ہونے کی حیثیت سے, جی ہم تو پروڈکٹ بیچنا جانتے ہیں, ہم بڑا پروفٹ مارجن دیتے ہیں, بڑا مارجن دیتے ہیں ہول سیلر کو یا ریٹیلر کو یا کسی اور کو. نو, دس از ناٹ اے رائٹ ایٹیچیوڈ. آئی ایز اے مارکیٹنگ مینیجر, لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ, اینڈ دیٹ از, میں پروفٹ جو ہوتا ہے, یہ جو مارجن ہوتا ہے, یہ تو ایک ون ٹائم ڈسکشن ہے, ون ٹائم سیٹلمنٹ ہے, ون ٹائم اگریمنٹ ہے. بٹ واٹ وی ہیو ٹو کیٹر is the continuous specific requirements of the wholesalers or the distributors or the intermediaries. اور جتنی آپ ان کو سروس کریں گی اتنا ہی آپ کا فائدہ ہے. تو یہ میری ایک ہدایت سن لیجیے ایز مارکیٹنگ ایکسپرٹ, کہ پلیز لک not only just the profit, look for other aspects too and cater those aspects. Intermediary do have specific needs. چلیے ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں. Let's look into the channel members. یہ جو چینل ہم نے بنائی, چین بنائی, فلو آف گڈس اینڈ سروسز, انٹرمیڈیریز کی, ان کے ممبرس کون کون سے ہیں, کیسے کیسے ہوتے ہیں. فلپ کوٹلر ایک بہت مشہور آتھر بھی ہے اور رائٹر بھی ہے. According to Philip Kotler, distribution channels can have a zero level, means there is no intermediary involved at all. The product is flowing directly from manufacturer to the end consumers. Now, this is possible. Let me put it this way. اس کو کہتے ہیں ہم زیرو لیول چینل ہیں. زیرو لیول چینل, there is nobody in between. تو یہ میں نے آپ کو پہلے لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ yes, it is possible if you are selling a very high-tech plant and equipment, or if you are selling a very high-tech product of electronics or anything of the kind, so you would not require an intermediary. You don't need an agent to transfer that product from manufacturer to the consumer. تو اس کو ہم زیرو لیول کہتے ہیں, ڈائریکٹلی ٹرانسفر ہو جاتا ہے. آپ ڈائریکٹلی مینوفیکچرر کو کانٹیکٹ کرتے ہیں, وہ آپ کو پلانٹ اینڈ اکوپمنٹ آپ کا بنا کے دے دیتا ہے. دیر از نو انٹرمیڈیٹ. لیکن یہاں پر بھی میں تھوڑا سا ذرا اختلاف کرتا ہوں, اینڈ یو ول اگری ود می, کہ اگرچہ پلانٹ اینڈ اکوپمنٹ ہم نے خرید تو لیا مینوفیکچرر سے اور ہم نے اس کو امپلیمنٹ کر دیا پاکستان میں مثال کے طور پہ, وہ بنائے جرمنی میں, تو وی وڈ اسٹل ریکوائر این ایجنٹ اور اے ریپرزینٹیو or some kind of an intermediary on the part of the manufacturer so that we can procure A, the spare parts, B, the latest technology which is occurring in that particular plant and equipment, جو کہ upgrade کرتی رہتی ہے وقتاً فوقتاً. For that we require agent. یعنی ایک پلانٹ آپ نے لگا لیا سن 1990 میں, وہ 2020 تک تو نہیں چلے گا تو صحیح, لیکن 2020 تک وہ ویسے نہیں رہے گا. تو اس کے دوران میں کافی ٹیکنالوجی امپروومنٹ ہوتی رہتی ہے, پلانٹ اینڈ اکوپمنٹ کافی چینج ہوتا رہتا ہے, جس کو ہم کہتے ہیں ماڈرنائزیشن ہوتی رہتی ہے اس کے اندر. تو یہ ماڈرنائزیشن کے لیے بھی ہمیں ایک ایجنٹ چاہیے. تو دیر از سو کالڈ زیرو لیول, لیکن دیر از اے ریپرزینٹیو ان دا کنٹری. تو اس کو بھی اسٹرکٹلی اسپیکنگ ہم زیرو لیول چین کہہ نہیں سکتے, لیکن بہرحال چلیے ایک بنا لیتے ہیں کہ ایک زیرو لیول چین ہے. دی ادر obviously ون لیول چینل, جس میں کہ ایک لیول ہے, دیٹ از دی ڈسٹریبیوٹر اینڈ دی اینڈ کنزیومر.
ये जरा थोड़ा सा हाई टेक प्रोडक्ट से थोड़ा सा नीचे आप आ जाएं, दरमियाना मिडिल टेक, इसमें जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो फिर वही सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करता है, स्पेयर पार्ट्स, टेक्नोलॉजी, बैकअप सर्विसेज, ट्रेनिंग, इस किस्म की चीजें प्रोवाइड करता है, और ये इंटरमीडिएट बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अच्छा, ये तो हो गई वन लेवल. वन लेवल से भी अगर हम आगे जाएं तो मैं तो बल्कि यूं कहूंगा कि मल्टी लेवल के लीजिए, उसको आप मल्टी कह करके तो हम सारा कवर कर लेते हैं, जिसमें वन से ज्यादा यानी कि दो या दो से ज्यादा, इट कैन बी 2, 3, 4 मल्टी लेवल चैनल्स. मल्टी लेवल चैनल्स जो होती हैं वो होती हैं खुसूसन ये ज्यादातर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और छोटे प्रोडक्ट्स के अंदर होती हैं. ये च्युइंगम हो गई, दूध हो गया, डबल रोटी हो गई, घर की चीजें हो गई, मक्खन दूध, इस किस्म की चीजें जो होती हैं इनके अंदर मल्टी लेवल से बेसिकली मेरी बात ओरिजिनली याद रखिएगा, मैं फिर दोबारा रीट्रेट कर देता हूं ताकि आप लोगों के जहन में रहे. आगे चल के अभी देखते हैं इसको और तफसील से देखते हैं, लेकिन मैं आपको यहीं पे बता देता हूं कि वी हैव टू कंसिडर 2 फैक्टर्स वाइटली इंपॉर्टेंट इन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स. कॉस्ट, बिकॉज विद ईच चेंज ऑफ हैंड्स the product keeps traveling and trickling down, but with each step the product is becoming more and more expensive. मैं आपको बताया ना, एक वन लेवल चैनल है तो चलिए 100 का प्रोडक्ट 10 रुपए 110 का कॉस्ट हो गई, चलिए उसका मार्जिन रख लिया. लेकिन जैसे जैसे प्रोडक्ट नीचे जाएगा तो वो प्रोडक्ट अगर 5% भी एक्सपेंसिव होता जाए तो खीर जाकर के एंड कंज्यूमर को 25% एक्सपेंसिव मिलता है फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर. फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ये ट्रांसफर प्राइस, ये प्राइसिंग का हिस्सा है, लेकिन मैं आज आप इसको थोड़ी सी डिस्कशन करूंगा. ये हर चैनल की जो मूवमेंट होती है, हर चैनल जब प्रोडक्ट दूसरे चैनल को ट्रांसफर करता है तो उसको कहते हैं हम ट्रांसफर प्राइस. उसको हम कुछ और नहीं कहते, ट्रांसफर प्राइस. दैट्स अ टर्म विच वी यूज, particularly it's a professional term which we use to mean कि इस कीमत पे हमने ट्रांसफर किया, उससे अगली कीमत लगा के और ट्रांसफर किया. तो ये ट्रांसफर प्राइस होते होते प्रोडक्ट बहुत महंगा हो जाता है. तो नंबर 1 is cost, and number 2, as I said, is a very vital question which we have to keep in mind, and that is the coverage. अब देखिए ना, take the case of दूध. एक आम प्रोडक्ट ले लेते हैं, पैक दूध या बेवरेजेस या जूसेस, इस किस्म के प्रोडक्ट, या च्युइंग गम्स, लॉलीपॉप्स, कुछ बच्चों की चीजें, या इस किस्म की जो घरेलू चीजें हैं, इनकी जितनी मैसिव डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने आपको याद होगा कि लेक्चर में पहले भी कहा था, इनकी जितनी मैसिव डिस्ट्रीब्यूशन होगी उतनी मार्केट ज्यादा कवर्ड मार्केट होगी, उतनी ज्यादा हम मार्केट कवर करेंगे. कवरेज ऑफ द मार्केट इज मैक्सिमम. मैंने आपको बताया था ना कि आज से 15, 20, 25 साल पहले मैंने एक पहले लेक्चर में भी एक रेफरेंस दी थी कि इस्लामाबाद से हम मरी की हिल्स में जाते थे तो वहां पर कोई बेवरेज अवेलेबल नहीं होती थी, बल्कि पानी भी अवेलेबल नहीं होता था, बेवरेज का तो नाम ही नहीं होता था. और आज ये आलम है, मेरे ख्याल में कुछ आप लोगों का एक्सपीरियंस भी होगा अगर आपका जाना हो कहीं उधर, कि वहां पर हिल्स के अंदर आपको नॉट ओनली दैट यू फाइंड बेवरेजेस बट यू फाइंड वैरायटी ऑफ जूसेस, बल्कि कई ऐसे जूस मिलते हैं वहां पर जो गालबन इस्लामाबाद की मंडी में नहीं होते या बड़े शहरों की मंडी में नहीं होते. दिस इज ऑल ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन. लुक एट योर बेवरेजेस. कभी गांव के अंदर या किसी छोटे कस्बे या किसी शहर के अंदर, बल्कि लाहौर से हम निकलते थे तो रावलपिंडी तक रास्ते में कहीं हमें बेवरेज नसीब ही नहीं होती थी. आज से 15, 20, 25 साल पहले की बात है. और आज देखिए कि बेवरेजेस जो हैं वो गांव, कस्बा, चक पहुंची हुई हैं. और जो देहाती हैं हमारे, जो लस्सी पीने वाले, दूध पीने वाले देहाती हैं, वो आजकल हमारी मॉडर्न बेवरेजेस से वाकिफ ही नहीं, पीते भी हैं. दिस इज ऑल डिस्ट्रीब्यूशन, मैसिव कवरेज. तो मेरी बात याद आ गई, रखिए. नंबर 1 कॉस्ट, नंबर 2 कवरेज ऑफ द मार्केट. These are the 2 important points that a marketing manager must always keep in mind when he is taking a decision on marketing channels. ये इसको हम यूं कह लीजिए, एक नाम और भी दे देते हैं, चैनल स्ट्रक्चर. ये बड़े स्ट्रेटेजिक डिसीजंस होती हैं. लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा अगर आज का लेक्चर की आप अगर सिग्निफिकेंस समझेंगे तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको नजर आएगी, एंड दैट इज आई एम ट्राइंग टू फॉर्म a structure of marketing. The stronger the structure, the better the marketing.
The weaker the structure, no matter what you do, the marketing cannot be done. It can never be successful. آئیے اس کی طرف تھوڑا سا ذرا متوجہ ہوتے ہیں. میں ایک نمبر 1 اسٹرکچر کا جو پہلا کہہ لیجئے اسٹیپ یا پہلا سسٹم کہہ لیجئے, وہ میں آپ کو لیول اس کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. This is called conventional or free flow distribution setup or distribution length. اس میں کیا ہوتا ہے, this is a usually widely recognized channel with range of middlemen passing the goods on to the end users. Middlemen ہم نے لفظ استعمال کیا. Middlemen کا مطلب ہے درمیان میں کوئی ایجنٹ یا کوئی چیز راستے میں ہے, یعنی وہ فزیکلی پروڈکٹ موو کر رہے ہیں, جیسے کہ ٹھیلا لگا لیجیے, اگر ریڑی لگا لیجیے, چلیے وہ بھی ایک قسم سے ایک ریڑی میں ہم پھل یا فروٹ یا سبزی رکھ کے بیچتے ہیں, تو یہ بھی ایک, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناٹ اونلی دا فزیکل موومنٹ بٹ آلسو دی اونرشپ موومنٹ بھی ہو رہی ہوتی ہے. یہ سبزی پہلے کسی اور کی تھی, یہ میری ہے, میں اس کو ٹھیلے پہ بیچتا ہوں, تو یہ مڈل مین ان کو ہم کہتے ہیں, اور یہ مڈل مین جو ہے یہ ٹرکل ڈاؤن کرتے رہتے ہیں. یہ ایک بڑا کنونشنل سسٹم ہے, اور آج سے نہیں, یہ ہزاروں سال سے لاگو ہے, ہزاروں سال سے چل رہا ہے. اس کی کوئی شیپ اور کوئی چیز ہوتا ہے تبھی اس کو کہتے بھی ہم کنونشنل میتھڈ ہے. فری فلو, جس کو یعنی کہ مارکیٹ میں جو چیز جس کو وارا کھاتی ہے وہ اٹھا لیتا ہے اور اس کو جا کے بیچتا ہے, اور اس کے اندر سے 2 پیسے بنا لیتا ہے. ہی از ہیپی ود دیٹ, لیٹس سے 2%, 1%, 2% پروفٹ دیٹ ہی از میکنگ. وہ سبزی ہو, پھل ہو, فروٹ ہو, گوشت ہو, کچھ ہو, اس قسم کی چیزیں جو خاص طور پہ ایٹیبلس اور جو ڈیلی یوز کی چیزیں ہیں. دوسرا لیول کہہ لیجئے وہ ہے سنگل ٹرانزیکشن لیول. یہ ہم ٹیمپرری, ایک اس کو ہم کہتے بھی ہیں ٹیمپرری چینل ہم سیٹ اپ کرتے ہیں. مثال کے طور پر ایک میں مثال دیتا ہوں. آئی ایم مینوفیکچرنگ گڈس ان پشاور, لیکن میری مارکیٹ جو ہے وہ میرے کوئی گڈس کراچی میں بکنے شروع ہو گئے یا بکتے ہیں, تو ایک ٹیمپرری چینل میں سیٹ اپ کر لیتا ہوں کراچی میں. کراچی میں ایک ایجنٹ یا ایک بندہ یا ایک ہول سیلر یا ایک مڈل مین اپوائنٹ کر دیتا ہوں کہ بھئی یہ میری ٹرانزیکشن ہونے لگی ہے, اس کو ذرا لک آفٹر کرنا. اکثر اوقات یہ انٹرنیشنل لیول پہ یہ کافی نمودار ہوتی ہے. آپ نے سنا ہوگا نام فورن ایجنٹس, ان کو ایک اور زبان میں ہم کہتے ہیں ریپرزینٹیو. تو پاکستان میں ایک جرمن مشینری کا مینوفیکچرر ریپرزینٹیو کہہ لیجیے, یا اس کو ایجنٹ کہہ لیجیے, یا اس کو کچھ بھی کہہ لیجیے. بیسیکلی اٹس اے ویری لمیٹڈ ارینجمنٹ اور ویری لمیٹڈ پاورز اینڈ لمیٹڈ ٹرانزیکشن کی بڑی لمیٹڈ قسم کی چیزیں ہم اس کو سونپتے ہیں. ریپرزینٹیو اس کو کہتے ہیں, اینڈ دس از اے سنگل ٹرانزیکشن. اس کو کہتے بھی ہم سنگل ٹرانزیکشن لیول ہے. وہ جب ٹرانزیکشن ختم ہوتا ہے تو وہ لیول بھی ختم ہو جاتا ہے. دیٹ ایجنٹ سیزز ٹو بی این ایجنٹ. اچھا, یہ میں نے پاکستان میں خاصا دیکھے ہیں, پتہ نہیں شاید آپ نے کبھی اس کو نوٹس کیا کہ نہیں کیا. دیر آر لاٹس آف فورن مینوفیکچررز آف پلانٹ اینڈ اکوپمنٹ اینڈ ہیوی مشینری اینڈ تھنگس لائک دیٹ, الیکٹریکل, الیکٹرانکس یا اور کوئی اس قسم کی جو پروڈکٹس ہیں جس کے اندر سنگل ٹرانزیکشن لیول وہ سیٹ اپ کر دیتے ہیں. اینڈ دس از اے ٹیمپرری ارینجمنٹ. اٹ از ڈن فار 1 year. آفٹر 1 year اٹ از ٹرمینیٹڈ آٹومیٹکلی. ایک یہ سسٹم ہے. تھرڈ, لیڈیز اینڈ جینٹلمین, جو اس کے اندر سسٹم ہے وہ ذرا اس پر نظر دوڑائیں, اینڈ دیٹ از ورٹیکل مارکیٹنگ سسٹم. ہم اس کو کہتے ہیں وی ایم ایس ہے, ورٹیکل مارکیٹنگ سسٹم. ورٹیکل کا مطلب بھی سمجھ گئے آپ, فرام مینوفیکچرر ورٹیکل, اوپر. دس از بیسیکلی اے ویری انٹیگریٹڈ, اے ویری کمپوزٹ فارم آف اسٹرکچر. یہاں دی مینوفیکچرر ایکچولی اسٹیبلشز ہز اون ہول سیلرز. وہ آگے چل کے بھی دیکھتے ہیں, وہ ہول سیلر میں نے جب اپوائنٹ کیا تو وہ ہول سیلر یا میرا ہی ہے ایکسکلوسو, یا سلیکٹو ہے, یا جنرل ایجنٹ ہے جن کو ہم مرچنٹ کہتے ہیں. مجھے نہیں, وہ میری صرف میرے پروڈکٹ کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا, اور بھی پروڈکٹ رکھ سکتا ہے. یہ ہے ورٹیکل مارکیٹنگ سسٹم.
اور میں آپ کو یہاں پر ایک بات بڑے وثوق سے کہنے لگا ہوں اور ذرا بڑے غور سے سنیے گا. ایک اچھا مارکیٹنگ مینیجر وہ ہوتا ہے جو ورٹیکل مارکیٹنگ سسٹم کو انویسج کرتا ہے, ڈیوائز کرتا ہے اور اس کو سیٹ اپ کرتا ہے. یہی مارکیٹنگ مینیجر کی مہارت ہے اور یہی مارکیٹنگ مینیجر کی سکسیس ہے. ورٹیکل مارکیٹنگ سسٹم وہ سیٹ اپ کرتا ہے. یہ نہایت امپورٹنٹ لیڈیز اینڈ جینٹلمین, سے ویری امپورٹنٹ. آگے چل کے اس کو تھوڑا سا اور بھی دیکھیں گے, لیکن یہاں پر آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ورٹیکل مارکیٹنگ سسٹم میں ہم لوگ ہم کو بڑی مہارت رکھنی ہوتی ہے اور ہم بڑی مہارت سے یہ سارے کام کرتے ہیں. چلیے اب ہم پڑھیں گے انٹرنل مارکیٹ, دیکھتے ہیں کیا ہوتی ہے. یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے, ذرا پلیز مارکیٹنگ کا یہ بھی سن لیجیے گا, اس کانسیپٹ کو بھی کلیئر کر لیجیے گا ایٹ دس اسٹیج. مینی آف دی مارکیٹنگ پرنسپلز اینڈ ٹیکنیکس وچ آر اپلائیڈ ٹو دی ایکسٹرنل کسٹمرز آف این آرگنائزیشن کین جسٹ بی ایز افیکٹولی اپلائیڈ ٹو ایچ سبسڈیری اور ٹو ایچ ڈپارٹمنٹ انٹرنل کسٹمرز. یہاں پر آئی ایم شیور یو آر اویئر اور یو شوڈ بی اویئر تھرو پرنسپلز آف مارکیٹنگ جو آپ نے پہلے پڑھا ہے. یو شوڈ نو واٹ از این انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل کسٹمر. ایکسٹرنل کسٹمر سے اسٹارٹ کرتے ہیں کہ ایکسٹرنل کسٹمر ہم تمام ان لوگوں کو کہتے ہیں جو کہ ہماری آرگنائزیشن سے باہر ہوتے ہیں, جو کہ ہمارے کسٹمر ہوتے ہیں, جو چیز ہم مینوفیکچر کرتے ہیں. دیر آر ایکسٹرنل کسٹمرز. انٹرنل کسٹمرز ہم ان تمام لوگوں کو کہتے ہیں یا ان تمام پرٹیکولر کسٹمرز کو ریفر کرتے ہیں which means people who actually are within the organization اور وہ بھی وہی پروڈکٹ استعمال کرتے ہیں, and they are, though they are part of the responsibility is to manufacture the product or to work in an organization, but they also use the product. اب جیسے مثال کے طور پہ ایک کار ہے, ہم کار مینوفیکچرنگ کرتے ہیں, ٹھیک ہے کرتے ہیں, but I also use the car. I am also using the car as a customer. تو میں کسٹمر بھی ہوں, انٹرنل بھی ایکسٹرنل بھی. These are two very important marketing principles ہیں. یہ ہم بڑا ان کو علیحدہ علیحدہ رکھتے ہیں تاکہ we can understand the psychology of both the people or at least the same person in two different shapes. یہ جو میں نے آپ کو ابھی پہلے بھی بتایا اور یہ میں پھر دوبارہ واپس آ جاتا ہوں, یہ جو انٹرنل اور ایکسٹرنل کسٹمر کی ڈسٹنکشن ہے, یہ ہم کرتے بھی صرف اس لیے ہیں کہ we would want to establish what we call the transfer price. یہ جو ٹرانسفر پرائز کانسیپٹ جو میں بار بار آج کہہ رہا ہوں, شاید آپ اس سے ٹرانسفر پرائز, جیسے میں نے کہا نا, سیل پرائز تو وہ ہوتی ہے جو کہ ہم کسٹمر کو چارج کرتے ہیں, اس کو تو ہم ایس پی کہہ کر علیحدہ کر دیتے ہیں. سی پی کاسٹ پرائز جو کہ مینوفیکچرر کو کاسٹ کرتی ہے, یو نو ہاؤ ٹو کیلکولیٹ, اور کاسٹ اکاؤنٹنگ ہم پڑھتے ہیں کہ جی ہاؤ ٹو کیلکولیٹ پروڈکٹ کاسٹنگ, پروسیس کاسٹنگ, دیٹس ناٹ امپورٹنٹ. ہاؤ وی ڈو اٹ, وی ہیو آور اون میتھڈس. لیکن اس کے دوران میں یہ یاد رکھیے گا, دا پروڈکٹ بٹوین دا سی پی اینڈ دا ایس پی, دیٹ از کاسٹ پرائز اینڈ دا سیلنگ پرائز, اس کے درمیان میں پروڈکٹ چینج ہو رہا ہے, پروڈکٹ ڈفرنٹ ہاتھ بدل رہا ہے. پروڈکٹ از ٹریولنگ, پروڈکٹ واز مینوفیکچرڈ ان پشاور, اٹ از بینگ سولڈ ان لاہور, کراچی, کوئٹہ, اور بکتا ہے. اچھا, اب یہ دیکھیے کہ یہ جو ایک انٹرمیڈیری سے دوسری انٹرمیڈیری پروڈکٹ ٹرانسفر ہوتا ہے, تو اس کو, اس پرٹیکولر ٹرم کو لیڈیز اینڈ جینٹلمین, we in business and we in marketing call them transfer price. Very important. یہ جو ٹرانسفر پرائس ہوتی ہے یہ سیل پرائس نہیں ہوتی, حالانکہ پروڈکٹ ایکچولی سولڈ ہو گیا ہے. اگر آپ دیکھیں تو ایک ہول سیلر نے دوسرے ہول سیلر کو بیچ دی ہے, مین ہول سیلر نے سب ہول سیلر, سب نے سب ہول سیلر کو بیچ دیا. پروڈکٹ چلا پشاور سے کہیں لاہور پہنچا, لاہور سے کوئٹہ پہنچ گیا, کوئٹہ کی مارکیٹ میں گیا, وہاں جا کر کے آگے گیا, ریٹیلر کے پاس پہنچا, اور پھر جا کر تو اینڈ کنزیومر کے پاس پہنچا. اچھا, اب یہ تمام ڈیوریشن کے اندر پرائس ہیز بین ٹرانسفرڈ بیکاز آئی ایم ریکورنگ فرام مائی سب ہول سیلر دا پرائز ایٹ وچ آئی ٹرانسفر ہم دا پروڈکٹ. اسی لیے ہم اس کو کہتے ہی ٹرانسفر پرائس ہیں. دا ورڈ ٹرانسفر پرائس شوڈ ناٹ بی کنفیوزڈ فار اے سمپل ریزن. سیل پرائس از دیٹ وچ وی ریکور فرام دا کسٹمر. ٹرانسفر پرائس بیسیکلی از اے پرائس which we establish to recover the money from the person who is buying not for his own consumption but for further wholesaling or further retailing or further selling. This is called transfer price. اچھا, یہ جو تمام مارکیٹنگ کی گیم ہے, کہہ لیجیے مارکیٹنگ کا جو جھگڑا بھی ہے, یہ ٹرانسفر پرائس پر ہی کھڑا ہوتا ہے.
if the transfer price is kept high, so the end selling price would be high. Who is the sufferer? The consumer, the end consumer. وہ تو کہتا ہے جی مینوفیکچرر کہتا ہے جی میں تو 100 روپے کی چیز بنائی تھی, پہنچی تمہارے تک 150 روپے کی, تو میں کیا کروں؟ یہ نہیں کہہ کے نکل سکتا. نو. Ladies and gentlemen, you are marketing managers and you have got the responsibility to ensure that the product is covering the distance, reaching the consumer easily, but at the same time not at a price at which the consumer cannot afford. Because if that happens, there is bound to be a failure in the whole structure. تو دیکھیے کتنی, یوں کہہ لیجیے کتنی دکھی بھری داستان ہے آپ کی. A, coverage maximum. B, the cost should be minimal, lower down. So marketing manager has to be very smart. Marketing manager has to be set up a very good system to set up the transfer price from one to another, and also, بلکہ میں تو یہاں ایک میں آپ کو اور ایڈوائز دے دیتا ہوں ایز مارکیٹنگ مینیجر, پلیز before you appoint or before a middleman develops himself, please look into the logistic of justification. اس particular middleman کی کیا ضرورت ہے, what role, what services is he providing. Don't forget one thing. یہاں پر میں بار بار ڈفرنٹ طریقوں پہ ڈفرنٹ انداز میں یہ باتیں کر رہا ہوں, لیکن آپ میری بات بخوبی سمجھ رہے ہیں کہ مڈل مین از ناٹ سم تھنگ ہو از بورن, جو کوئی موسمی پرندہ ہے یا موسمی کیڑا ہے جو پیدا ہو گیا. نہیں, اس کا ایک رول ہے, اس کا ایک فنکشن ہے which he has to perform. Unless that function is performed, he doesn't have the right to be a middleman. یعنی ہمیں کوئی شوق نہیں ہے مڈل مین رکھنے کا. Why are we making product expensive? Why? Why am I paying you 5% more? Why? You can cut that 5% and pass the benefit to the consumer. اس کا فائدہ آپ کو ہوگا, آپ کے پروڈکٹ کو ہوگا, آپ کے امیج کو ہوگا, آپ کی ایڈورٹائزنگ کو ہوگا. Look at the amount of money you are spending on advertising, publicity, promotion, product development. کام جو آپ پیچھے کر کے آئے ہیں, سوچئے کتنے اہم کام کر کے آئے ہیں آپ پیچھے. تو ہم اس لیول پہ آ کر کبھی مارکیٹنگ مینیجر اپنے یوں کہہ لیجیے وہ چکتا نہیں ہے. تو the marketing manager should not falter. This is what I was saying and you should understand. So ladies and gentlemen, now let us look into some of the channel decisions. Very important decisions. بہت زیادہ نہیں ہے, 3-4 ہیں, but let's look into them so that we can understand. Overall strategy. ایک decision تو یہ مارکیٹنگ مینیجر لیتا ہے, overall strategy کیا will discuss. Channel strategy. اب یہاں پر یہ میں آپ کو بات بتا دوں, very important, and that is that a marketing manager cannot afford to make a mistake in either 4 of them. اگر یہ چاروں میں سے کسی پہ غلطی کر گیا تو اس نے مارکیٹنگ پوری ایفرٹ کا ستیہ ناش کر دیا. The marketing manager has to be very smart, has to be very quick, has to be very educated to be able to take very important pragmatic decisions about these 4 areas. A, overall strategy. B, channel strategy. Number 3, product or services. And number 4, consumer location. Consumer and potential consumer location. جہاں وہ کور کرنا چاہ رہے ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں coverage. These 4 areas are extremely important for the marketing manager to think and to devise strategies. ان strategies کو جو devise کرنا اور ان strategies کو manage کرنا, اس کو ہم کہتے ہیں channel management. میں اگر آپ میری بات غور سے سنیں تو میں آپ کو بڑی سیریسلی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مارکیٹنگ مینیجر کا جو میں سمجھتا ہوں 40-45% رول ہے in his performance and in his success is management of channel. اور میں یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ اکثر اوقات جو کہ کمپنیز یا پروڈکٹس فیل ہوتے ہیں یا برانڈز فیل ہو جاتے ہیں, جن کی ہم وجہ ڈھونڈتے رہتے ہیں یا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن سمجھ نہیں آتی, اس کے اندر جو مین فالٹ ہے
the major fault, according to my findings, has always been channel management faults. اور میں ایک بات اور بھی کہہ دوں آپ کو, یہ بھی تھوڑی سی be aware of this thing, and that is, not very marketing managers are aware of their role and responsibility vis-a-vis channel management. اب یہ کیوں ہے ایسا, یہ میں نہیں جانتا, اور یہ فینومینا پاکستان میں نہیں, I would account for the whole world. میں تو کہوں گا کہ دنیا بھر میں بھی یہ فالٹ یا یہ یوں کہہ لیجیے نیگلیکٹ جو ہے یہ لوگوں سے ہو جاتی ہے. اور میں اس چیز پر بڑا بضد ہوں کہ مارکیٹنگ مینیجر کین ناٹ سکسیڈ انلیس اینڈ انٹل ہی اور شی ہیز لرن ٹو مینج چینل. دا چینل ڈیسیژن از ویری امپورٹنٹ. ان تھیوری ایٹ لیسٹ دیر از اے فارم آف ٹریڈ آف, کہہ لیجیے یا کہہ لیجیے کاسٹ آف یوزنگ انٹرمیڈیری ٹو اچیو وائڈر ڈسٹریبیوشن. اب یہ وہ جیسے میں پہلے بھی آپ کو عرض کرتا رہا ہوں, چلیے اس کو اب ایک طریقے سے اور طریقے سے میں بیان کر رہا ہوں. دی کاسٹ آف کورنگ دا وائڈر مارکیٹ. ناؤ دیر از گاٹ ٹو بی اے بیلنس. آئی ریپیٹ, دیر از گاٹ ٹو بی اے بیلنس. یعنی آپ وائڈر کوریج چاہتے ہیں تو کاسٹ بڑھ جاتی ہے, اگر کاسٹ گھٹانی چاہتے ہیں تو کوریج گھٹ جاتی ہے. اب آپ کو کیا چاہیے, یہ کیا اسٹریٹجی ہماری, یہ کیا ہماری, واٹ از آور آبجیکٹو؟ یو ہیو ٹو ٹیک اے ڈیسیژن. یوں کہہ لیجیے, ود ایچ ایڈیشن ان دا کاسٹ آف دا پروڈکٹ ٹو دی اینڈ کنزیومر ڈیو ٹو دا انٹرمیڈیریز, وی ہیو ٹو سی various aspects, various factors before we take a decision in appointing a new intermediary to cover a wider market. وہ ایک ہے تو جھٹکی سی مثال, لیکن چلیے اس کو اگر آپ لیں, یہ جو جوسز اور بیوریجز ہم لے کر کے ہل اسٹیشن پہ چلے گئے اور وہاں پر جا کر کے جوس, اور ظاہر ہے کہ ہل اسٹیشن ہے, ٹرک یا جو بھی چیز جاتی ہے اس میں زیادہ اس کی انرجی بھی چاہیے, زیادہ ہینڈلنگ کاسٹ بھی زیادہ ہے. یعنی عام ٹرین ہو تو وہ تو پلین ہو تو وہ تو سمجھ آتی ہے, لیکن اگر ہیلی ٹرین ہوتی ہے تو ظاہری کاسٹ بڑھ جاتی ہے, اور بڑھ جاتی ہے عام سے. تو جو ہم وہاں لے کے جا رہے ہیں, یہ جوس اور یہ بیوریجز یا جو باقی کنزیومر آئٹمس لے کے وہاں جا رہے ہیں اور مارکیٹ کو وائڈر کور کر رہے ہیں, دیکھنے کی بات یہ ہے کہ وہاں کتنے کنزیومرز ایگزسٹ کرتے ہیں ان چیزوں کے, یعنی کتنے ٹورسٹ جاتے ہیں آپ کے ان ایریاز میں. اے بی, وہاں کیا سیل ہو رہی ہے, اس کی کیا ٹرن اوور ہے, کیا والیوم ہے جو آپ کو مل رہا ہے, واٹ ایڈیشنل والیوم آر یو گیٹنگ. اے, واٹ از دی ٹوٹل امپیکٹ آن یور ٹوٹل اوور آل والیوم, اوور آل اسٹریٹجی میں کیا فرق پڑا. دیز آر دا ڈیسیژنز وچ ون ہیز ٹو ٹیک, اینڈ ایٹ واٹ کاسٹ. Obviously it is costing you more to take the beverages, all these things up in the hills. نتھیا گلی تک لے جائیں آپ چیزیں, اس سے بھی آگے لے جائیں, کاغان لے جائیں, جہاں مرضی لے جائیں. بلکہ یہاں تو ناردرن ایریاز میں اگر آپ سے واقف ہیں تو آئی ایم شیور یو ول اگری ود می دیٹ سم آف دی ایریاز ایگزسٹ ویئر وی نیڈ ٹو ٹیک وی نیڈ ٹو ہیو ایئر لفٹ. وہاں سڑکیں جاتی نہیں, یا سڑک جاتی ہے تو اٹس ناٹ پاسبل, وہ برف کی وجہ سے بند ہوتی ہیں, کچھ وجہ ہوتی ہے, تو وی ہیو ٹو کنٹینیو ٹو ایئر لفٹ دا پروڈکٹ تھرو آؤٹ دا ایئر. اب دیکھیے ایئر لفٹنگ کتنی ایکسپینسو ہے. تو دیز آر دا ڈیسیژنز وچ ون ہیز ٹو ٹیک. جیسے میں آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے, اس وقت اسکرین پہ آپ پڑھ بھی رہے ہوں گے, دا چینل ڈیسیژن از ویری امپورٹنٹ. In theory, at least, there is a form of a trade-off. The cost of using intermediary to achieve wider distribution is supposedly lower. You have to always consider this factor. Indeed, most consumer goods manufacturers could never justify the cost of selling direct to the consumer except by mail order. اب دیکھیے, یہ ایک تو طریقہ میں نے آپ کو پہلے بھی پڑھا, آپ نے سنا بھی کہ جی ڈائریکٹ کنزیومر کو بیچ دیں. ارے بھائی کیسے بیچ دیں؟ بیچ دیں گے, لیکن کنزیومر کتنے ہیں؟ فیکٹری تو کسی ریموٹ علاقے میں ہے, وہ تو کسی انڈسٹریل زون میں ہے. تو کنزیومر کو ڈائریکٹ ہم کیسے بیچ دیں؟ چلیے میل آرڈر سے بیچ دیں. ارے بھائی میل آرڈر میں ہم کتنا بیچ سکتے ہیں؟ ہاؤ مچ کین وی کور؟ یو نو میل آرڈر ہیز اے لمیٹڈ ایپلیکیشن. ہاؤ مچ کین وی سیل؟ اینڈ دین
How do we present the product? Through pictorials? No, it's not possible. It's not possible. So, ladies and gentlemen, you have to therefore, یعنی میں جو بات آپ کو باور کرانا چاہتا ہوں اور آپ کو انڈرسٹینڈ کروانا چاہتا ہوں یہاں پر، اور یہ آپ بات بخوبی سمجھ جائیں گے، اینڈ دیٹ از دیٹ دی کاسٹ اینڈ دا کوریج ہیز ٹو بی ویری کنوینئنٹلی اینڈ ویری انٹیلیجنٹلی بیسٹ بیلنسڈ بائی دا مارکیٹنگ مینیجر. اٹ از ہز ڈیسیژن. اور یہ کنزیومرز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کنزیومر کی آؤٹ لک پہ، کنزیومر کی اسٹڈی پہ، کنزیومر کی انڈرسٹینڈنگ، marketing manager ki understanding about his consumer and the market. He should overall understand this particular phenomena. Let me briefly sum it up. یہ جو decisions کا جو پارٹ ہم کر رہے ہیں، یہ آپ کو میں اس طرح sum up کرتا ہوں کہ many suppliers actually seem to assume that once their product has been sold into the channel, into the beginning of the distribution chain, جس کو کہتے ہیں وہ پائپ لائن میں ڈال دیا، their job is finished. I totally disagree, and I would want you to understand that why do we have to disagree with this, that the job is finished. یہ نہیں کہ بقول سکتے ہم نے پروڈکٹ ڈال دیا، پروڈکٹ چلا گیا، ڈسٹریبیوٹر کو چلا گیا، بل بنا دیا، بھیج دیا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یعنی ہمیں سمجھنا نہیں چاہیے، حالانکہ یہ غلط سمجھ ہے کہ that the job is finished. No, the job is not finished. As a matter of fact, میں تو اس کو الٹے زبان میں ایک طریقے سے کہتا ہوں، the job has just begun. مارکیٹنگ مینیجر کی جاب شروع ہوئی ہے. یہ میں دیکھیے ایک مارکیٹنگ مینیجر کا ایک نیا ایسپیکٹ اور نیا فیسٹ میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اینڈ آئی ایم شیور یو ول اگری ود می، کیونکہ میں اس کے اوپر تھوڑا سا کئی دفعہ بڑا اپنی پریکٹیکل لائف میں بڑا سینٹیمنٹل ہو جاتا تھا. Because I have seen marketing managers neglect distribution chain. تو میں ان کو کہتا تو تم کرتے کیا ہو؟ اب جو ہم پیچھے پڑھ کر آئے، میں جسٹ کوئکلی بتانے لگا ہوں. پرائسنگ ڈائریکٹلی آپ کا کام نہیں ہے، ہاں یو آر انوالوڈ ان اٹ، بٹ یو گاٹ اے ٹیم آف اکاؤنٹنٹس، کاسٹ اکاؤنٹنٹس ایٹسٹرا ایٹسٹرا ایٹسٹرا، اینڈ دے ہیو دیئر اون سے اینڈ دے آر رائٹ. ڈاکومینٹری پروفز ہوتے ہیں ان کے پاس. پروڈکٹ ڈیولپمنٹ یا نیو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ، فیڈ بیک آپ دیتے ہیں مارکیٹ سے لا کر کے کہ جی یہ پروڈکٹ چاہیے، پروڈکٹ کو چینج کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو. لیکن پروڈکٹ ڈیولپمنٹ بیسیکلی از اے ٹیکنالوجی، اٹس اے ٹیکنیکل ورک. اٹ از ڈن بائی انجینئرز، لیبوریٹریز اور بائی ادر سائنٹسٹ، یا ہم سائنس خرید لیتے ہیں. اگری. پروموشن، اگین مارکیٹنگ مینیجر is very directly responsible in promotion. Nonetheless, it is done by advertising agencies, by their expertise, and the ideas are exchanged, and the marketing manager and the advertising agency or the promotional plan, publicity, public relations وغیرہ وغیرہ جو ہے وہ سارا اوور آل اس کے اندر اس کا بڑا ہاتھ ضرور ہوتا ہے مارکیٹنگ مینیجر کا. لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں اب تو جو ہم چوتھا ایسپیکٹ پڑھ رہے ہیں، ڈسٹریبیوشن، دس از ڈائریکٹلی دا ریسپانسبلٹی آف دا مارکیٹنگ مینیجر. ڈسٹریبیوشن، بلکہ میں غلط نہیں ہوں، آپ بھی مجھ سے اگری کریں گے کہ مارکیٹنگ مینیجر تو اب ہم اس کو کہتے ہیں، کسی زمانے میں ہم اس کو ڈسٹریبیوشن مینیجر کہا کرتے تھے، یا کئی کمپنیز میں ابھی بھی اس کو ڈسٹریبیوشن اینڈ مارکیٹنگ مینیجر ہی کہتے ہیں. دیر از نو کانسپٹ آف اے سول مارکیٹنگ مینیجر، مارکیٹنگ اینڈ ڈسٹریبیوشن مینیجر، M&D. وجہ کیونکہ ڈسٹریبیوشن اس کا ڈائریکٹ رول ہے، اس کا ڈائریکٹ ریسپانسبلٹی ہے، اس کا ڈائریکٹ اس کے سائے کے نیچے آتی ہے. اینڈ ہی اور شی شوڈ بی کانسنٹریٹنگ مور آن ڈسٹریبیوشن. اور جیسے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، آئی اگین ریٹریٹ دیٹ دی سکسیس آف اے مارکیٹنگ مینیجر ان فیکٹ از ہاؤ ویل ہی اور شی از ایبل ٹو کنٹرول دا ڈسٹریبیوشن نیٹورک اینڈ مانیٹر اٹ. یہاں پر ladies and gentlemen, I would like to draw your attention to certain important 3-4-5 aspects on decision making. Number one, ladies and gentlemen, channel membership. How many knots? How many points? A, main distributor, sub-distributor, area distributor, region distributor, local distributor, wholesaler, retailer,
کنزیومر 7 ہو گئے. اب یہ میں ضروری نہیں، میں آپ کو یہ جو بتا رہا ہوں یہ ایک آپ کو ایک لمبی داستان بتا رہا ہوں کہ اتنے لمبے 6-7 چین کے ریوٹس کی چین بنتی ہے. ایک میں نے آپ کو بتا دیا ڈائریکٹ مینوفیکچرر ٹو ریٹیلر ٹو کنزیومر یا ریٹیلر 1 لیول. چینل ممبرشپ ڈیسیژن ویری امپورٹنٹ. اس کی میں آپ کو چلو ایک جلدی میں، اور اس کو اسٹڈی تو بعد میں کریں گے، لیکن اس کی ایک اسٹڈی میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں. چلیے ایک ڈیسیژن تو آپ یہ چینل ممبرشپ ڈیسیژن تو آپ اسٹریٹ اوے ایک ہی ایسپیکٹ پہ لے. واٹ از دی کاسٹ آف دیٹ ممبر اور دیٹ لیول ٹو دا کاسٹنگ اور ٹو دا پرائسنگ، اینڈ واٹ ایڈیشنل کوریج are we doing with the addition of that particular member. This balance, as I have said to you earlier, must be maintained and must be worked out very logistically and very carefully and very intelligently. Number 2, channel motivation. یہ ایک ایسا neglected aspect ہے ladies and gentlemen which I fail to understand sometimes کہ ایک انسان جب یہ پروفیشن میں ہوتا ہے تو یہ کیسے neglect کر جاتا ہے. چینل موٹیویشن، ہاؤ ٹو موٹیویٹ یور، یعنی ابھی ہم نے پہلے بھی پڑھا دا جاب از فنشڈ، دا پروڈکٹ از سولڈ ٹو دا ڈسٹریبیوٹر، ٹرانسفر ٹو دا ڈسٹریبیوٹر، تھینک یو ویری مچ، دا جاب از فنشڈ. مارکیٹنگ مینیجر کین گو ہوم اینڈ سلیپ. نو، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انفیکٹ دا ورک ہیز اسٹارٹیڈ، کیونکہ پروڈکٹ اب نکلا ہے مینوفیکچر ہو کر کے ڈسٹریبیوٹر کے پاس. ڈسٹریبیوٹر یا ڈسٹریبیوٹرس اس پہ بحث نہیں ہے. چلیے ریٹیلر تو ہے ہی ہے، اس پر کوئی بحث نہیں، لیکن موٹیویشن ٹو انکریج، ٹو اسسٹ، ٹو ہیلپ، ٹو گیو انسینٹیوز ٹو enable the distributor to be able to perform his or her function properly. Motivation. And to play motivating game plans so that the distributor is highly charged and motivated all the time, and that he takes interest in your product. Don't forget one thing, میں جیسے آپ کو پہلے بھی کہا تھا اور میں بار بار کہتا ہوں، we are very close ladies and gentlemen. Product difference دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے. ایک ہی طرح کے کئی پروڈکٹس اور کئی برانڈز ہیں. there is hardly any difference, and if there is any difference that is so negligible, and if there is any difference that is hardly identifiable. تو یہ یاد رکھیے گا کہ آپ کا پروڈکٹ ہے تو ڈسٹریبیوٹر also has a choice and has choice of having other products too. He is an independent businessman. وہ جو ایکسکلوسیو ڈسٹریبیوٹر کانسیپٹ ہے جو وہ بھی تقریباً اب دنیا میں نہیں رہا. نمبر 3, monitoring and managing channel. Monitoring. Look at the word we are using. یا تو کلاس کا مانیٹر ہوتا ہے یا مارکیٹنگ میں ڈسٹریبیوٹر مانیٹر ہوتا ہے. مانیٹرنگ، ہیلپنگ، اسسٹنگ، developing relationship, dealer development program, distributor development program. Millions and millions of dollars are spent throughout the world in promoting and training and enhancing the capability of the distributors throughout the world, geographically, technically, product wise, product orientation. آپ کو پتا ہے کہ میں ایز مارکیٹنگ مینیجر سب سے مشکل کام یوں کہہ لیجئے جو کبھی میں نے کنفرنٹ کیا ہے وہ کیا ہے؟ ٹریننگ دا ڈسٹریبیوٹر اینڈ اسٹاف آن یور پروڈکٹ. اور یہاں میں ایک اور بات بتا دوں، ملینز اینڈ ملینز آف ڈالرز اراؤنڈ دا ورلڈ آر اسپینٹ آن دیز پروگرامز اینڈ دیز آر کنڈکٹیڈ either by the professional companies who are trainers, or they are conducted in-house by the company or by the manufacturer themselves. اور میں آپ کو یہ بھی بات بتا دوں، یہ جو ٹریننگ خاص طور پہ جس کو میں کہتا ہوں پروڈکٹ ٹریننگ پروگرام، پروڈکٹ اورینٹیشن، آپ بلیو کریں کہ نہ کریں، یہ جو پروگرامز ہوتے ہیں یہ اتنے یعنی عمدہ اور اتنے یعنی انٹرسٹنگ ہوتے ہیں. ایک تو جگہ بڑی اچھی سلیکٹ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر ہم پاکستان میں کنڈکٹ کریں گے تو ہم اس کو بوربن میں جا کے
کنڈکٹ کریں گے یا کہیں نتھیا گلی میں کریں گے یا پہاڑوں میں کریں گے کہیں جا کے. اٹس اے گڈ سائٹ, گڈ پلیس, اسموتھ, خاموشی, جنجال سے پرے, یعنی آپ کے روزمرہ کے کام سے پرے ہٹ کے, سو دیٹ یو کین کانسنٹریٹ. اور اس کو میں اپنی زبان میں اس کو ایک نام دیا ہوا ہے which you may or may not agree. I call it socio-educative get together. ایجوکیشن اینڈ سوشلائزنگ, آپس میں میل ملاقات. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ڈسٹریبیوٹرز ہم نے اکٹھے کیے ہیں کہاں سے؟ ایک کوئٹہ سے, ایک کراچی سے, ایک پشاور سے, ایک لاہور سے, ملتان سے, فیصل آباد سے. ڈفرینٹ لوگ ہیں, علاقے کے لوگ ہیں. وہاں ریجنلزم بھی ہوتا ہے, وہاں ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں, دوستیاں بھی ہو جاتی ہیں. اینڈ دے آل بلانگ ٹو دا سیم گروپ کمپنی اوریجنلی. ایک میرے پروڈکٹ بیچتے ہیں سارے, تو وہ بھی ان کی ایک, یوں کہہ لیجیے اٹ از انفیکٹ دی کنسٹرکشن آف اے برادری سسٹم, جو جس کے آپ نے سنا تو ہوگا, اس کو ہم برادری کہتے ہیں. تو وی کریٹ اے بردرہڈ اور اے برادری آف دیٹ پروڈکٹ in these conferences, in these training programs. یعنی ٹریننگ ڈز ناٹ مین کہ جی اے بی سی پڑھا دیں پروڈکٹ کی تو تھینک یو ویری مچ, یہ پروڈکٹ کا کیمیکل یہ ہے تو اس کا ٹیکنیکل یہ ہے تو اس کا حجم یہ ہے تو اس کا سائز یہ ہے. نو, دیٹ از ناٹ آل. وی آلسو ایجوکیٹ اینڈ وی آلسو ٹیچ, جس کو میں نے کہا نا, دا بیسٹ نیم وچ possibly can be given to it is socio-educative get together. Get to know each other also. کوئٹہ والا آ کر پشاور والے سے پوچھے کہ بھائی تم اس پروڈکٹ میں کیوں آئے؟ اچھا بھائی میں تو آیا تھا کسی وجہ سے, تم کیوں آئے تھے؟ سو دیز آر دا کائنڈ آف کوسچنز ویری انٹرسٹنگ. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, چینل ممبرشپ. اب یہ اس کے اوپر میں بس بات کر کے تو وی کلوز ٹوڈیز لیکچر. انٹینسو ڈسٹریبیوشن از دا میجر ریزن. انٹینسو ڈسٹریبیوشن ممبرشپ میں نے آپ کو بتایا نا, ڈونٹ انکلوڈ اے ممبر انلیس یو انکریز اور انہانس دا ڈسٹریبیوشن انٹینسٹی. پروڈکٹ کو لے جانا ہے تو آپ لے جائیں, اس کو گلگت لے جائیں, گلگت سے بھی اوپر لے جائیں, پہاڑوں میں لے جائیں, لداخ لے جائیں, کہاں جہاں مرضی لے جائیں, ہلی ٹیرین میں چاہتے ہیں تو لے جائیں. اب دیکھیں نا ہمارے بلوچستان میں بیکاز آف دا وائڈ ایریاز, یہ جو روڈ نیٹ ورک ہم بنا رہے ہیں اور یہ جو انہانسمنٹ کر رہے ہیں تاکہ اپروچ جو ہے وہ بنے, تو بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو یہ وی آر انکریزنگ دا انٹینسٹی آف ڈسٹریبیوشن آف دا پروڈکٹس تھرو آؤٹ. مجھے یاد ہے ایسے 25-30 سال پہلے کی بات ہوگی, اگر آپ کبھی بلوچستان جائیں یا کبھی ان ریموٹ علاقوں میں جائیں اور کبھی جا کر کے آپ کوئی چیز مانگیں ان سے, مثال کے طور پہ کوئی بڑی فیمس بیوریج کا نام لے لیں, تو بڑے تعجب سے آپ کی طرف دیکھتے تھے کہ یہ کہاں سے آ گئے, یہ کون کیا مانگ رہے ہیں. And it was an unknown brand. It was in fact never heard of at that time. So intensity of distribution, ladies and gentlemen, is the first channel membership decision. Selective distribution, یہ بھی میں جلدی بتا دیتا ہوں آپ کو تاکہ پتہ لگ جائے آپ کو کیا ہوتی ہے. Selective distribution کیا ہوتی ہے؟ This is the normal pattern in both consumer and industrial markets where suitable resellers stock the product. That is called selective distribution. یہ بڑے سلیکٹڈ قسم کے سٹورز کہتے ہیں یا سلیکٹڈ قسم کی دکانیں کہہ لیں یا اس کے سٹورز ہوتے ہیں یا ان کی جگہ ہوتی ہے جہاں پر یہ پروڈکٹ آپ کا ملتا ہے یا آپ کا اویلیبل ہوتا ہے. This is when the product is very of a superior nature or of an exclusive nature. Third category ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں exclusive distributors. اب یہ جو exclusive distributor ہے, یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتا دوں, there is no concept of exclusive distributor anymore. یہ یوں کہہ لیجیے, چلیے اس کو میں اس کو لپیٹ لیتا ہوں, یہ ایک دس ہیز بیکم اے لیگل کیس آلسو. ایکسکلوسیوٹی مینس کریشن آف مونوپلی, اینڈ انڈر دا مونوپلی کنٹرول ایکٹ اٹ از ناٹ الاؤڈ. تو یہ ذرا ایکسکلوسیو ورڈ ویسے بھی ہم استعمال نہیں کر سکتے. دیر از نو ایکسکلوسیوٹی, بٹ دی کانسپٹ آف ایکسکلوسیونیس تھا کہ جی یہ لاہور میں فلاں جگہ پر ہماری گاڑی کے پارٹس ملتے ہیں, ایکسکلوسیو ڈسٹریبیوٹرز ہیں ہمارے. اچھا اگر اب ایسا ایکسکلوسیو ڈسٹریبیوٹرز ہیں بھی تو لیڈیز اینڈ جینٹلمین لیٹ می ایڈوائز یو, وی کی ناٹ یوز دا ورڈ ایکسکلوسیو نو مور. سول ایجنٹ
ایکسکلوسو ڈسٹریبیوٹر یہ لفظ ہم استعمال نہیں کر سکتے, یہ غیر قانونی ورڈز ہیں. چینل موٹیویشن, اس پہ بھی جلدی سے بات کر لیں. میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں چینل موٹیویشن میں باقی تو بہت باتیں کرنے کو ہیں غالباً, لیکن لیٹ می put it in a nutshell, and that is channel motivation. The best motivation, ladies and gentlemen, is training, product enhancement, product development, product training, and gahe bagahe periodical courses. ان کو ایجوکیٹ کریں, ان کو بتائیں. پھر پروڈکٹ میں اپ گریڈنگ ہوتی رہتی ہے, جیسے میں آپ کو بتایا اپ گریڈنگ ہمیشہ ہوتی رہتی ہے, انوویشنز ہوتی رہتی ہیں. Those innovations must be conveyed to the distributors, motivate them, give them incentives, give them rewards, highest sales rewards, best salesman's reward, motivate کریں so that they achieve their objectives. یہ میں آپ کو صرف اس پہ, ویسے تو بہت لمبی باتیں ہو سکتی ہیں, but let me just conclude today's lecture, and I think it will be enough to which I have said, and that is to upgrade the capability of distributors is the best motivation. The more the capability, the more the profits they earn. Monitoring, again, very simple. Keep a track. Meet them. میرے جو مارکیٹنگ مینیجر کے استاد تھے وہ مجھے ایک ہی بات انہوں نے کہی تھی, اور مجھے آج تک یاد ہے, وہ بڑی اچھی بات. Always keep a close liaison with your distributors, Mr. Amjad Mirza, if you want to succeed in marketing. And by God, I think he couldn't be more right. اور میں نے ان کی جو مشورہ اور ان کی جو صلاح لے کر کے چلا ہوں, تو اللہ کے فضل و کرم سے مارکیٹنگ میں نے کافی ترقی بھی پائی اور ماشاءاللہ کافی مہارت بھی پائی. تو لیڈیز اینڈ جینٹلمین, ٹوڈے وی فنش آور لیکچر with this کہ keep a close monitoring and liaison with your distributors, middlemen, motivate them, educate them, train them, buck up them, give them incentives, monetary rewards, non-monetary rewards, recognition. بلکہ recognition is one of the very, very strong motivating factor. یہ میرے اپنے تجربے کی بات ہے. میں تو صرف ان کے لیے مغفرت کے لیے دعائیں مانگ سکتا ہوں. ایک میرے ڈسٹریبیوٹر ہوا کرتے تھے, حاجی صاحب ان کو کہتے تھے ہم. A wonderful man indeed, an old man, but what a wonderful man. ان کی جو خوبصورتی تھی وہ یہ تھی کہ وہ ہماری کمپنی بے شک ملٹی نیشنل تھی, اوپر سے لے کے نیچے تک سب کے دوست تھے وہ, اور سب ان کو حاجی صاحب کہتے تھے, اور وہ سب کے دوست تھے. تو لیڈیز اینڈ جینٹلمین, لیٹ می کنکلوڈ ٹوڈیز لیکچر ود دس دعا. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو اور ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. انشاءاللہ تعالیٰ سی یو نیکسٹ ٹائم ود another lecture. Keep it up. اللہ کے سپورٹ. خدا حافظ.